فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ علیہ نبی مبالغ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم. علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا. سبحان اللہ. جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا. واہ واہ. اور تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا. سبحان اللہ. تصور میں رخ پاک. رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا. اور گھٹا چائی فضا ٹھنڈی واہ واہ واہ. ہوا مہوی نوا سنجی. سنجی. واہ. گھٹا چائی فضا ٹھنڈی ہوا مہوے نوا سنجی. اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا. سبحان اللہ. سبحان اب اللہ. ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا. تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا. سبحان اللہ. اور وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کا کل مشکی. وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کا کل مشکی. میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا. سبحان اللہ. میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا. تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا. اور نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا. واہ واہ واہ. نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا. ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا. ہائے ہائے. ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا. جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا. اور تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا. لائق عزت عظیم و تقریب واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار مشائخ اعظام سادات ذوی الاحترام گرامی قدر ذی شان علماء اعظام محترم و مکرم سامعین عزت مآب خواتین اسلام. جی. آج کی یہ بابرکت محفل اور یہ عظیم الشان جلسہ جسے سلطان الاولیاء محب الاولیاء سرکار سیدنا محب علی مہاولی واہ واہ. علیہ رحمت و رضوان کے مقدس بابرکت دیار میں جی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقبول جی.
حضرت شاہ بدیع الدین جی زندہ شاہ مدار جی قطب المدار جی علیہ رحمت و رضوان کے فیوز و برکات سے جی شادی خانہ آبادی کے خوشیوں بھرے پر مسرت موقع پہ شکرانے کے طور پر اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے محب گرامی جناب عبدالشاہ نے اپنے فرزند ارجمند جعفر شاہ کی شادی کے موقع پہ جی اس محفل پاک کو منعقد کیا، جی جس میں الحمدللہ آپ اور ہم اس اسٹیج پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشائخ اعظام کی جی حاضری اور علماء کرام کی اس محفل پاک میں شرکت اپنے سر کی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جی ہمیں مشکور رہنا چاہیے ہمارے ان مشائخ کا جی جو اس محفل کو زینت بخشنے اور اس محفل کو بابرکت بنانے کے لیے وہ دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائے، جی اور جہاں تک میرا خیال ہے آپ حضرات بھی دور دراز سے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے اس محفل پاک میں شریک ہوئے ہیں، اور یہ حقیر فقیر بھی آپ کی خدمت میں جو مقصد لے کر کے آپ آئے ہیں وہی مقصد لے کر کے میں بھی حاضر ہوا ہوں۔ واہ واہ کچھ لوگ آتے ہیں خطیب بن کر، جی مقرر شعلہ بیان بن کر، واعظ خوش الہان بن کر، اور میں حقیقت عرض کر دوں میں آیا ہوں یہاں پر سوالی بن کر، واہ 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 کیا کہنے اور سوالی بھی کسی ایسے ویسے کا نہیں، سوالی ہوں مہاولی کا، واہ 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 کیا کہنے بھائی، اور میں اپنی خوش بختی پہ جتنا ناز کروں اتنا کم ہے۔ جی جی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ مجھ فقیر کو آپ ہی نے بلایا، واہ تو ہم سب یہاں پر دامن پسارے بیٹھے ہیں اس دربار میں، جی اور یہ وہ اللہ کے محبوب بندوں کے دربار ہیں کہ یہاں سے آج تک کوئی خالی گیا ہی نہیں، واہ لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، واہ واہ یقین محکم ہو، جی تو پھر کوئی دامن خالی نہیں۔ جی ہم یہاں دعا کے لیے آئے، جی اور مل بیٹھ کر کے دعا بھی مانگیں گے تو سیدھے نہیں بلکہ وسیلے سے مانگیں گے، واہ واہ اور وسیلے سے دعا یہ مانگیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو شادی ہو رہی ہے اس کو ذریعہ خانہ آبادی بنائے، آمین اور اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو تا در حیات سلامت رکھے، آمین اور اللہ تعالیٰ ان کے آنگن میں رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے، آمین آمین اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح فرمان بردار اولاد عطا فرمائے۔ آمین بس یہی دعا مانگنے کے لیے آپ اور ہم آئے ہیں۔ جی کافی وقت ہوا آپ اس محفل پاک میں بیٹھے، جی اور یہ بیٹھنا بھی انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا، کیونکہ بیٹھے ہیں تو خالی ایسے نہیں بیٹھے ہیں، جی ذکر مصطفیٰ سے اپنے قلوب اور اپنے اذہان کو منور کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کو تازگی بخشے۔ آمین اللہم آمین۔ میں موقع اور محل کے لحاظ سے چند معروضات میرے ان کرم فرما بزرگوں کے فیض سے جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے اس کی روشنی میں گفتگو کے انداز میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، کیونکہ بات ضروری بھی ہے اور بڑی اہم بھی ہے، اور مجھے بھی مکمل یقین ہے انشاءاللہ آپ بھی اگرچہ اس گفتگو سے واقف ہوں گے پھر بھی آپ میری اس گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں گے اور میری حوصلہ افزائی بھی فرمائیں گے اور میری ہمت بھی بنائیں گے۔ آیت میں نے بڑی مشہور پڑھی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو آج کی اس پاک محفل میں بات دین کی ہو، سبحان اللہ۔ بڑے مختصر انداز میں جملوں کی شکل میں بات عرض کروں گا، جی جی جی
اور اگر ضرورت پیش آئی تو میں تھوڑی سی تفصیل بھی عرض کرتا چلوں گا. دیکھیے آپ اور ہم اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں. قرآن مجید کا فیصلہ ہر مومن بارہا سن چکا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گن نہیں سکتے. اور اگر کوئی گننا چاہے تو بھی یہ نعمتیں وہ شمار کر ہی نہیں سکتا. کیا شمار کرے گا؟ نعمتیں تو ہر پل ہر لمحہ برس رہی ہیں. اب کتنی گنے گا اور کتنی گننے کی اس میں سخت اور طاقت ہے، گن ہی نہیں سکتا. اب یہاں میں ان انگنت بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، جی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی اگر سوال کروں وہ ہے کیا، تو مجھے مکمل یقین ہے کہ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. اور یہ دعویٰ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایمان والا ہو جسے یہ علم نہ ہو. جی ہر صاحب ایمان اس چیز سے واقف ہے کہ اس کائنات میں اور اس عالم رنگ و بو میں اللہ کے محبوب کائنات کے مالک و مختار سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت ہوئی. سبحان اللہ. سب سے بڑی نعمت اللہ کے حبیب کی ذات ہے. اور یہ فیصلہ قرآن مجید کا ہے. اچھا، اب اس کے بعد ہو سکتا ہے اس میں کسی کو تھوڑا سا قبول کرنے میں دشواری پیش آئے، لیکن میں بالکل حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے آقا کی ذات کی بات جی ایمان والے کے لیے اگر کوئی بڑے سے بڑی نعمت ہے تو وہ دین ہے. یعنی حضور کی ذات کے بعد بڑے سے بڑی نعمت دین ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے، تو دلائل کی تو کوئی کمی نہیں ہے. میں صرف اشارات سے کام لے رہا ہوں. اگر دین بڑی دولت نہ ہوتا تو پھر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ اتنی مشقتیں اور تکلیفیں کیوں برداشت کرتے؟ واہ واہ واہ. سیرت کا مطالعہ کریں. آپ اور ہم سن چکے ہیں کہ آپ زخمی بھی ہوئے، جی آپ کو کئی بار شہید کرنے کی کوششیں کی گئی، دندان مبارک ٹوٹے یا شہید ہوئے، یہ سب کچھ ہوا. راہ میں کانٹے بچھائے گئے، جادوگر کہا گیا، گالیاں دی گئی. اور یہ سارا ذکر کرنے کے بعد اگر سوال کریں کہ یہ کس لیے، تو اگر کوئی ہو جو مبنی بر حقیقت جواب دے تو جواب یہی ہوگا کہ دین کی. واہ واہ واہ. یہ سارا کا سارا معاملہ کس کے لیے تھا؟ دین کے لیے. دین کے لیے. یہاں تک کہ آپ نے شہر مکہ مکرمہ کو چھوڑا، جی ہجرت فرمائی. اب اگر اس طرح جھڑی لگا دیں سوال اور جواب کی تو فجر ہو جائے. یعنی یہ سب ہو رہا تھا کس کے لیے؟ دین کے لیے. دین کے لیے. صحابہ کرام نے قربانیاں دی، اور صرف ایک قربانی نہیں، وطن قربان کیا، صحیح. مال قربان کیا، اولاد کی قربانیاں دی، اور جان کے نذرانے پیش کیے. کس کے لیے؟ دین کے لیے. معرکہ کربلا وجود میں آیا، اور سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کے اس پھولے پھلے گھرانے نے یکے بعد دیگرے کیسی کیسی انمول قربانیاں پیش کی. کس کے لیے؟ دین کے لیے. تو یہ دین سب سے بڑی نعمت ہے. اور یہاں ایک راہ میرے لیے اور بھی نکلتی ہے، لیکن میں اس راہ پہ نہیں چلوں گا، کیونکہ وہ راہ ذرا مشکل ہے، اس لیے میں اس راہ نہیں جا رہا. ابھی آپ ذہن میں صرف یہ رکھیں کہ یہ سب دین کے لیے. اب یہ اتنی
انمول عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لایا کون؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ. سبحان اللہ. اور پھر اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب مٹانے پہ پوری طاغوتی طاقتیں تلی تھی تو بچایا کس نے؟ واہ واہ. تو سب سے پہلے نام آئے گا صحابہ کرام کا. یعنی لائے مصطفیٰ، بچایا مصطفیٰ یعنی صحابہ نے. اور پھر ہم تک کس نے پہنچایا؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے. یعنی دین لائے مصطفیٰ اور بچایا صحابہ نے، بچایا سید الشہداء امام علی مقام نے، بچایا اہل بیت اطہار نے. بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیاں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ دین جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین ہے ہی نہیں. دین ہے ہی اسلام اور رب کا پسندیدہ دین ہے. لائے مصطفیٰ، بچایا صحابہ نے، بچایا ائمہ نے، بچایا اہل بیت نے. اب میرا یہ سوال ہے کہ وہ دین صدیوں کے بعد ہم تک پہنچایا کس نے؟ واہ واہ. بھئی ہم تک پہنچا ہے یا نہیں؟ تو کوئی پہنچانے والا ہوگا یا نہیں؟ ڈائریکٹ پہنچا ہے نہیں، پہنچانے والے کس نے پہنچایا؟ تو الحمدللہ یہاں اس محفل میں کوئی ایسا نہیں جو اس سوال کا جواب نہ دے سکے. اور یہ اظہر من الشمس حقیقت ہے کہ یہ دین ہم تک پہنچایا محبوبان خدا اولیاء اللہ. سبحان اللہ. یہ دین صرف ہم تک نہیں بلکہ 4 دانگے عالم میں، 7 اقلیم میں، جہاں جہاں پر بھی دین کا ڈنکا بجا ہے، دین کے پرچم لہرائے ہیں. تو یہ پرچم لہرانے والے وقت کے بادشاہ نہیں تھے، در رسول کے غلام تھے، اللہ کے محبوب بندے اولیاء اللہ تھے. اور اولیاء اللہ تھے تو اس لیے تھے کہ ان کا ذمہ اور ان کی ڈیوٹی یہی تھی کہ وہ جہاں بھی گئے ہیں دھن دولت لے کے نہیں گئے ہیں، مال متا لے کے نہیں گئے ہیں، بلکہ وہ جہاں بھی گئے ہیں دین مصطفیٰ لے کے گئے ہیں. اور انہوں نے بھی یہ جو دین ہم تک، دنیا تک، مومنوں تک، 7 اقلیم میں پہنچایا. تو پھر ایسے نہیں کہ گھر بیٹھے پہنچایا، نہیں، بلکہ آپ سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں. جس ہستی نے بھی دین پہنچایا ہے اس نے سب سے پہلے گھر چھوڑا ہے، سب سے پہلے ماں کی مامتا سے الوداع کہا ہے. اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو معین الدین اجمیری کی سیرت پڑھ لیں، محی الدین جیلانی کی سیرت پڑھ لیں، بدیع الدین شاہ مدار کی سیرت پڑھ لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دم مدار، دم مدار. سبحان اللہ. یہ جو دم مدار کے یہ جو نعرے لگ رہے ہیں اور قیامت تک لگتے رہیں گے، یہ گویا کہ اسی انعام اور اسی نعمت کے پہنچانے پر شکرانے کے طور پہ ہے. اور یہ دم مدار جو ہے اس بیڑے اس یعنی نعرے میں بھی ایک دم ہے. واہ 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 واہ. کیا کہتے ہیں؟ اس نعرے میں بھی دم ہے. اور جب نعرے میں دم ہے تو آپ اندازہ کریں جس کا یہ نعرہ ہے اس میں دم کا. اور پھر اندازہ کریں جس ذات نے انہیں یہ شان بخشی اس آقا کے دم خم کا عالم کیا. ہم ایسے ہی نعرے نہیں لگاتے، ہم نے اپنی نگاہوں سے سیرت میں پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، دنیا نے دیکھا ہے. قسم رب کی جس نے محبت سے یہ نعرہ مارا ہے اس کا بیڑا پار. سبحان اللہ. اس لیے ہمیں بھی امید ہے کہ چاہے لاکھ طوفان کیوں نہ اٹھیں، چاہے لاکھ کوششیں کاوشیں کیوں نہ ہوں، دنیا بھر کی طاغوتی طاقتیں مٹانے کے لیے میدان میں کیوں نہ آئیں، لیکن انہیں منہ کی کھانی پڑے گی. ہمارا بیڑا آج بھی پار ہے، کل بھی پار ہے. دم مدار بیڑا پار، سب کا بیڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیا بات. واہ بھائی. بدیع الدین جی
اب اگر میں اس بدی کے معانی پر آپ کو لے جاؤں تو یہ ہوگا سبق پڑھانا، اور آپ بھی جانتے میں یہاں سبق پڑھانے نہیں آیا ہوں، جی کیونکہ اس کا معنی بتانے کے لیے اس کی اصل میں جانا پڑے گا، کیا کہنے بھائی، واہ اور پھر ظاہر بات ہے مصدر بیان کریں گے اور مصدر سے نکلنے والے سیدھے بیان کریں گے، جی 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 تو یہ بحث تو اتنی طویل ہوگی کہ میرے لیے بھی سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ جی جی ویسے ایک معنی تو ہر مومن جانتا ہے، یہ صفت رب کی ہے، بدیع السماوات والارض، واہ 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 سبحان اللہ، بدیع السماوات والارض۔ تفسیریں اٹھا کر کے دیکھیں، وہاں بدیع کا معنی لکھا ہے کہ کسی نمونے، کسی مثال کے بغیر کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، واہ واہ واہ، یعنی پہلے کوئی مثال نہیں، پہلے کوئی مثل نہیں، پہلے کوئی نمونہ نہیں، اور پھر چیز جو ہے وہ بن جائے، یہ شان رب کی ہے۔ اب یہاں وہاں تفسیر میں بدیع جو رب کی صفت ہے اس کا تو معنی یہ ہے، لیکن وہ خالق ہے، اور یہاں پر یہ بولا جا رہا ہے مخلوق کے لیے، اور وہاں پر مخلوق میں کسی دوسری چیز کا اس کے ساتھ تعلق نہیں، یہاں نسبت ہے دین کی طرف، بدیع الدین، واہ 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 سبحان اللہ، بدیع الدین۔ اندازہ کریں، میں ایک بات عرض کرتا چلوں، آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں، قسم رب کی، جتنے بھی کامل ولی ہیں ان اولیاء کے القاب میں سوائے دین کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ الف سے لے کے یا تک جتنے بھی نام یاد ہوں لیتے جائیں، ولی جو سچے ہیں ان کے نام کے ساتھ نہ ملک ہے، نہ ملک ہے، نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ دھن ہے، نہ دولت ہے، نہ راج ہے، نہ تاج ہے۔ اگر ان کے نام کے ساتھ کوئی چیز ہے تو معین الدین، واہ 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 واہ، شرف الدین، واہ 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 واہ، محی الدین، بدیع الدین، تاج الدین، صدر الدین۔ آپ اندازہ فرمائیں، لیتے جائیں نام، یہ ہیں اللہ کے ولی جنہوں نے اگر کوئی زمین پر کام کیا ہے تو کام صرف مصطفیٰ کے دین کا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، اس کو اگر میں یہ عرض کروں کہ جدھر دیکھو ادھر جہاں ولی وہاں دین، جہاں دین وہاں ولی، واہ 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 سبحان اللہ، واہ واہ، کیا یہ ممکن ہے کہ ولی پہنچا ہو اور دین نہ پہنچے؟ واہ واہ واہ، کیا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ چیز اگر دیکھنی ہو تو ہندوستان میں 3 بزرگوں کے نام لے رہا ہوں، واہ 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 واہ، جی اور یہ ہمیں ان مختصر سی گفتگو میں ہم پوری سیرت تو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ جی 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 یہاں جو یہ دین کے پرچم لہرا رہے ہیں، جی، اور یہ جو محراب، ممبر، یہ محفلیں، یہ اذانیں، اور یہ جو دین کی بہار ہے، تو یہ بہار ایسے نہیں ہے، واہ واہ اس بہار کا سبب یا تو بدیع الدین ہے، واہ واہ واہ، یا معین الدین ہے، یا باہ الدین ہے، یا شرف الدین ہے، واہ 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 یا شمس الدین ہے۔ واہ واہ واہ، یہ جو دین کے لیے آئے تھے یہ ان کا صدقہ ہے کہ آج بھی دین کی بہار اور قیامت تک دین کا بیڑا پار۔ واہ واہ واہ، اب یہاں میرے زبان پہ ایک دوسرا جملہ اتفاقاً آ گیا، جی اس سے پہلے تو میں کہہ رہا تھا ہمارا بیڑا پار، لیکن اب الحمدللہ دین بھی محفوظ ہے، دشمن چاہے لاکھ کوشش کرے ہمارے دین کا بیڑا بھی پار۔ واہ 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 واہ، ڈوبیں گے وہ جن کا کوئی نہیں مددگار، ہمارے ہیں ہزاروں مددگار، اس لیے ہر حال میں ہمارا بیڑا ہے پار، پار ہوا ہے، پار ہو رہا ہے، پار ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو آپ جھوم کر کے پھر ایک نعرہ لگا دیں، واہ واہ، دم مدار، بیڑا پار، دم مدار، بیڑا پار، دم مدار۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا بھائی، بہت، سب سے بڑی نعمت ہے دین، واہ واہ واہ، اور دین ہم تک پہنچا اولیاء اللہ کے وسیلے سے۔ جی جی بس اتنی سی بات میں نے کی ہے ابھی تک، جی، اس سے زیادہ کچھ نہیں بولا، اور اس سے دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا۔ واہ واہ واہ، ہم تو کیا دشمن بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتا، کیونکہ اب نہیں بولنا چاہیے، نہیں بولوں گا۔ یہ دشمن کون ہے؟
کیا ضرورت ہے یہاں سے؟ یہاں کوئی آ ہی نہیں سکتا، یہاں کسی کی مجال ہی نہیں کہ وہ یہاں آ جائے، تو پھر اس کا تذکرہ ہی کیوں کریں؟ لیکن ایک بات بالکل مسلمہ حقیقت ہے جس میں کوئی شک نہیں، جی جی دشمن بھی مانتا ہے جی، کہ یہ دین ہم تک کسی نے پہنچایا ہے، واہ واہ، کسی نہیں، اب مجھے آپ خود آپ مجھے جواب دیں کہ جس نے پہنچایا اس کو کیا کہیں؟ واہ واہ واہ، کیا کریں، جس نے یہ دین پہنچایا اس کو کہیں گے کیا؟ واہ 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 واہ، بھائی جس کے ذریعے سے ہمیں کوئی چیز ملے اس کے لیے بھی کوئی نام تو ہوگا نا۔ جی 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 اب اس کے لیے آپ نام چاہے جو لے لیں، چاہے آپ کہیں سبب جی اور چاہے آپ کہیں ذریعہ، اور سبب ذریعہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو بڑا مشہور لفظ ہے جس کو کہتے ہیں وسیلہ، واہ 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 واہ، وسیلہ۔ اب ذرا منکرین سے پوچھیں کہ اگر وسیلے کا انکار ہے تو چھوڑ دو دین، واہ واہ واہ، کیونکہ یہاں نہ تو بظاہر میرے آقا تشریف لائے، نہ کوئی صحابی آیا، نہ کوئی تابعی، نہ تبع تابعی، اور یہ صدیوں پر محیط لمبا سفر ہے، بیچ میں دشمنوں کے ڈیرے ہیں، اور پھر یہ دین نکلا مکہ المکرمہ مدینہ منورہ سے اور 4 جانب عالم میں پھیلا۔ ایسا نہیں کہ بیچ میں رکاوٹیں نہیں تھی، بیچ میں زبردست رکاوٹیں تھی، اور طاقتی طاقتیں وہاں پر کروڑ لاکھوں کی تعداد میں مسلح روکنے کے لیے کھڑی تھی، اور پھر ان کو پاٹ کر کے اور یہ دین ہم تک پہنچا۔ تو کوئی اڑ کر کے نہیں آیا، زمین پر رینگ کر کے نہیں آیا، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم گھر میں تھے اور اٹھے تو صبح میں آنگن میں دین جو ہے وہ مسکرا رہا تھا، نہیں، بلکہ دین جہاں بھی آیا ہے وہاں ایسے محبوبان الہی کے ذریعے سبب۔ اور پھر ایک جملہ سن لیں، ذریعہ سبب بنا کیا؟ میں کہوں گا ذریعہ اور سبب بنا ان کا وہ پاک صاف دل، جس دل میں جلوے مصطفیٰ کے تھے، جس دل میں بستے مصطفیٰ تھے، اور جس دل پہ راج مصطفیٰ کا تھا، وہ تنہا نہیں تھے۔ ظاہر میں لوگ بدیع الدین کو دیکھ رہے تھے، لیکن بدیع الدین کے دل میں جلوہ مصطفیٰ کا تھا۔ معین الدین کے دل میں جلوہ مصطفیٰ کا تھا، صرف دل ہی میں نہیں بلکہ اس کی تر آنکھ میں بھی جلوہ مصطفیٰ کا تھا، اور صرف تر آنکھ ہی نہیں بلکہ ان کے گھر میں جلوہ مصطفیٰ کا تھا۔ بہت اچھا، بہت خوب، واہ 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 واہ، بہت اچھا، واہ واہ، یہی سبب تھا کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ جی جی، واہ واہ، ڈریں کیوں؟ جی اب انہیں خوف کس چیز کا؟ جی، چاہے اکبر ہو چاہے جہانگیر ہو، واہ واہ، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، جی بادشاہوں کی طاقت ایک طرف ہے اور بظاہر ایک فقیر ایک طرف ہے، تو فقیر کو بھی کسی چیز پہ تو اعتماد ہوگا۔ انہیں اعتماد ہتھیار پہ تھا، انہیں اعتماد گولے بارود پہ تھا، انہیں اعتماد تیر تفنگ تلوار پہ تھا، اور ان فقیروں کو بھروسہ اور اعتماد مصطفیٰ کے پیار پہ تھا۔ انہیں یہ سبق بھی ملا تھا ان دیوانوں سے کہ نہ ذات پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، بیڑا پاک، بیڑا پاک۔ خیر یہ تو تھوڑا سا رنگ بدلنے کے لیے، واہ واہ واہ، تاکہ تھوڑی اس محفل پاک میں بیداری آ جائے۔ جی 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 اب میں اصل بات کرنے جا رہا ہوں، جی جی اس میں ذرہ بھر بھی جوش کی ضرورت نہیں ہے، جی، اس میں سراسر ہوش چاہیے۔ واہ واہ، اور میں نے اس چیز کا انتخاب بھی کیا ہے تو میرے سامنے مقصد 2 ہیں، اللہ کرے ایک تو یہ ہے کہ سمجھ میں آ جائے، جی اور دوسرا مقصد جو ہے اس میں انشاءاللہ یقیناً ہم اور آپ کامیاب ہیں۔ واہ، اب میں یہاں ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، جی جی، بتائیے میری اور آپ کی یا کسی اور کی بات ہو سکتا ہے قبول ہو نہ بھی ہو، جی جی، لیکن کیا حدیث مصطفیٰ رد ہو سکتی ہے؟ نہیں،
تو پھر یہ محفل پاک جس مقصد کے لیے سجائی گئی ہے اس میں کامیابی کے لیے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ واہ 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 واہ، ارشاد ارشاد۔ اور یہ حدیث پڑھ رہا ہوں اس کے پیچھے مقصد میرا یہ ہے کہ اللہ کرے آپ غور سے سنیں، دین سمجھ میں آئے، واہ 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 واہ، دین سمجھ میں آئے کہ دین ہے کیا۔ جی آپ نے اگر سن لیا ہو تو مبارک ہو، نہ سنا ہو تو پھر سے سنیں، یاد نہ ہو تو پھر سے یاد کر لیں، ہم دین والے ہیں یا نہیں؟ بے شک، ہے نا؟ دین والے تو ہیں، لیکن کیا یہ بھی خبر ہے کہ دین کہتے کس کو ہیں؟ واہ واہ، یعنی ہیں تو دین والے، جی لیکن کیا یہ بھی پتا ہے کہ دین کہتے کس کو ہیں؟ جی جی یہ بڑا زبردست سوال ہے، جی، دین کسے کہتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے۔ واہ واہ، تو پہلے میں حدیث پڑھ رہا ہوں، سمجھیں کہ نہیں لیکن میں برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ جی جی جی، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ واہ 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 واہ، قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہ واہ واہ، ذات یوم جی اذ اطلع علینا رجل جی، شدید بیاض ثیاب واہ۔ شدید سواد الشعر واہ۔ لا یرا علیہ اثر السفر واہ۔ ولا یعرفنا منا احد واہ 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 واہ، حتی جلس الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واہ 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 واہ، اسند رکبتیہ الی رکبتیہ وضع یدیہ علی فخذیہ واہ 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 واہ، فقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام واہ واہ واہ، قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله واہ واہ۔ وان محمدا عبده ورسوله ان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه تصوم رمضان واہ واہ۔ وتحج البيت ان استطعت اليه سبیلا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، قال صدقت فقال عمر عجبنا منه واہ واہ، يسأله ويصدقه کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ، فقال يا محمد اخبرني عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت واہ 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 واہ، قال صدقت جی فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فعجبنا جی، واہ۔ يسأله ويصدقه واہ 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 واہ، فقال يا محمد اخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحان اللہ سبحان اللہ، او كما قال النبی صلی اللہ آدھی حدیث پڑھی آدھی نہیں پڑھ رہا ہوں جی جی ارشاد، واہ واہ واہ، کیونکہ اگر اس کی جی واہ واہ، اب یہ میں نے قرآن نہیں حدیث پڑھی جی جی اور یہ حدیث کیا ہے، ایک واقعہ جی جی، اور اس حدیث کا مقام اور مرتبہ وہی ہے جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان جیسے اللہ، سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے ویسے یہ حدیث ام الاحادیث ہے، ام السنہ ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے فاروق اعظم ابو ہریرہ ہیں اور کئی صحابہ ہیں، واہ واہ اور واہ، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، واہ واہ۔ لیکن فاروق اعظم نے جو بیان کیا بڑا ایمان افروز ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی ذرا محبت سے سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان میں تازگی آگی۔ واہ واہ۔ اور وہ بات یوں ہے کہ شہر مدینے کا محفل مصطفیٰ کی، واہ 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 واہ، تو ظاہر بات ہے جب میرے آقا کی محفل تھی تو جو بیٹھے تھے وہ صحابہ، سبحان اللہ، اور صحابہ کے بیچ میں ہیں مصطفیٰ، اور جب مصطفیٰ صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوں تو انوار کا عالم کیا ہوگا۔ واہ 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 واہ، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما تو انوار کا عالم کیا ہوگا۔ دن دیکھے فدا ہے ہر کوئی تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ واہ 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 واہ، صحابہ ہیں اور دیدار مصطفیٰ ہے۔ اچانک ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعے کو حضرت عمر بیان فرما رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انداز تو دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے ایک دن، واہ کیا ضرورت پیش آئی یہ کہنے کی ایک دن۔ یہیں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ محفلیں روز سجتی تھی اور یہ چاند جلوے روز بکھیرتا تھا اور یہ ستارے فیض روز لیتے تھے، لیکن ان دنوں میں سے ایک دن کی بات ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے ہیں، مصطفیٰ بیٹھے ہیں، اذ طلع علینا رجل، اچانک ایک آدمی ظاہر ہوا، ایک آدمی طلوع ہوا۔ واہ 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 واہ، ایک آدمی وہاں سے اگر کوئی آدمی آ رہا ہو اور میں اگر اس کو یعنی تعبیر کروں تو یہ کہوں گا جاء رجل،
جی آدمی آیا، جی لیکن یہاں حضرت عمر نے جا رجل نہیں کہا طلع، واہ 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 اور یہ طلع یا تو سورج کے لیے بولتے ہیں یا چاند کے لیے. واہ 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 طلع الشمس طلع القمر، واہ واہ کبھی سورج طلوع ہوتا ہے کبھی چاند طلوع ہوتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا آیا نہیں طلوع ہوا، واہ 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 لیکن طلوع ہونے والا ستارہ نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں ہے، آدمی. واہ 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 اور فرمایا کہ یہ جو آدمی آیا، یہ جو آدمی طلوع ہوا، ہم نے اسے آتے دیکھا اور یہ محفل کے پیچھے آ کے اسے بیٹھنا چاہیے تھا. اور یہ شریعت مطہرہ کا مسئلہ ہے کہ جو بعد میں آئے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، اور یہ کندھے پھلانگ کر کے آگے نہ آئے، کیونکہ یہ بیٹھنے والے مومن کی توہین ہے اور مومن کی تعظیم کرنی چاہیے. واہ 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 گردنیں پھلانگ کر کے آنا جائز نہیں، جی جی چاہے نمازی نماز میں ہو چاہے مجلس میں ہو. اگر کوئی بعد میں آیا جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ جائے. جی لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس نے ایسا نہیں کیا. واہ 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 وہ آیا، ہم نے اسے دیکھا، وہ ظاہر ہوا اور اس کا حال یہ تھا کہ کپڑے بڑے سفید تھے، بال بڑے کالے تھے، اور پھر ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا. واہ 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 جی اب حیرت کی بات ہے یا نہیں؟ جی جی یعنی اس میں کہنا مقصد یہ تھا کہ یہ جو آنے والا آیا نا، جی اگر مسافر ہوتا جی تو چہرے پہ کپڑوں پہ گرد و غبار کے آثار ہوتے، چہرے پہ ذرا پسمردگی ہوگی اور تھوڑی تھکاوٹ ہوتی، لیکن نہیں، بال بھی بہت کالے، جی کپڑے بھی بہت سفید، جی اور حال یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں، جی کوئی ہم میں سے اسے پہچانتا نہیں. تو پتہ کیا چلا کہ مقیم بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں، واہ 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 یعنی مقیم بھی نہیں ہے، مسافر بھی پھر یہ ہے کون؟ کیا کہہ رہے ہو. اب وہ جب آیا شخص تو اس نے کیا کیا؟ جی وہاں جہاں جگہ تھی وہاں نہیں، بلکہ بڑھتے 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 اور فرمایا حضور کے قریب جا کے بیٹھا. واہ 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 تو زیادہ حیرت ہوئی ہوگی یا نہیں جی جی کہ بھئی وہ تو مقام ایسا ہے کہ یہ ادب کی جگہ ہے، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کرد می آید جنے تو با یزیدی جاوی. وہ دربار ہے کہ جس میں ذرا اونچی سانس لینا بھی بے ادبی ہے، اور صحابہ میرے آقا کے چہرے کو دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر پاتے تھے. یہ شان تو صرف شیخین کی تھی، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی، ورنہ صحابہ کی نگاہیں تو جھکی ہی رہتی تھی. کسی میں مجال نہیں تھی کہ وہ ٹکٹکی باندھ کے وضحا والے چہرے کو دیکھ سکے. یہ تو میرے آقا کے بشری حسن کا معاملہ تھا جو 70,000 پردوں میں چھپا تھا. واہ 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 سبحان اللہ. باوجود اس کے عالم یہ تھا 70,000 پردے مصطفیٰ کے بشری حسن پر تھے. پھر تو نور مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، یہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ آنے والا آگے بڑھ کر کے اتنا قریب ہوا کہ اپنے گھٹنے مصطفیٰ کے گھٹنوں سے ملا دیے. واہ 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 سبحان دو اللہ. زانو ہو کر کے بیٹھا جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، واہ اور اس طرح بیٹھ کر کے اس نے دونوں ہاتھ اپنی ران پہ رکھے. اللہ اکبر. ذرا سوچ لینا چاہیے جنہیں اپنے علم پہ ناز ہے، فخر ہے، وہ ذرا اس حدیث پر غور کریں کہ یہ ادب کون کر رہا ہے، ادب کس کا کیا جا رہا ہے. وہ 4 زانو ہو کر کے بھی بیٹھ سکتا تھا، وہ کھڑے رہ کر کے بھی سوال کر سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ آیا ہی سکھانے کے لیے تھا، وہ آیا ہی کچھ بتانے کے لیے تھا. اس لیے 2 زانو ہو کے بیٹھا، ہاتھ یوں رکھے اور رکھ کر کے پھر اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ سارے صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ، جی اور اس نے کہا یا یا محمد. محمد. جی اس پر بھی بڑی بحثیں ہوئی ہیں جی کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا. جی تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ محبت جب آخری حد پہ پہنچتی ہے واہ واہ تو اسی طرح کلام کیا جاتا ہے، واہ 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 کیا اسی طرح کلام کیا جاتا ہے. یعنی محبت. اور یہ آنے والا اتنا محب تھا، اتنا محب تھا کہ اس کی محبت ہی یہ بتا رہی تھی کہ اس نے یوں کلام کیا یا محمد. واہ واہ اور پھر سوال کیا کیا، اخبرنی عن الاسلام. واہ 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 اے محمد مجھے بتائیں اسلام کیا ہے. واہ واہ ذرا غور سے سنیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جس کے پاس ہو اسلام. اگر اسلام ہے تو مسلمان ہے، اور اسلام نہیں تو مسلمان نہیں. مال ہوتا
ہے تو مال والا، مال نہ ہو تو کوئی مال والا نہیں کہے گا، حسن ہوگا تو کہیں گے حسن والا، حسن نہ ہو تو کوئی حسن والا نہیں کہے گا، تخت و تاج ہوگا تو کہیں گے راج والا، اگر تخت و تاج نہ ہو تو کوئی راج والا نہیں کہلاتا۔ اب اسلام نہ ہو اور مسلم بن جائے ہو نہیں سکتا۔ ذرا غور سے سنیں، میرے آقا نے جواب دیا کہ پوچھنے والے سن، اسلام یہ ہے۔ واہ 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 واہ، اسلام یہ اب اسلام کیا ہے؟ ہم بھی ذرا اس پر غور فرمائیں، اسلام کیا ہے؟ جی بھئی ہم اس مسلمان ہیں یا نہیں؟ جی الحمدللہ، کہیے الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہوتا ہے وہ جس کے پاس ہو اسلام۔ تو اسلام ہے کیا؟ اسلام کیا ہے؟ جی اب یہ ضروری ہے نا بھئی، اسلام کیا ہے؟ اب اسلام سمجھیں گے، اسلام ہوگا تب نہ مسلمان بنیں گے، جی اور اسلام ہی نہ ہو تو مسلمان کیسے؟ یہ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ اب اسلام کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اسلام یہ ہے، جی پہلے تو گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، جی واہ واہ، اس کے بعد تو گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ رسول ہیں، واہ۔ ٹھیک ہے؟ اب اگر صرف یہی ہوتا اسلام تو بات ختم، جی لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ابھی بات جاری ہے، جی ابھی بات جاری ہے۔ واہ۔ یہ ہم جو سمجھ بیٹھے ہیں یہ طبیعت ہے، شریعت نہیں۔ واہ 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 واہ، یہ ہم جو سمجھے ہیں اور ہم جس کو دین اسلام سمجھ بیٹھے ہیں، یہ اپنی طبیعت سے فیصلہ کیا ہے۔ اب سنیں اسلام کیا ہے، یعنی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، ہم نے بھی دی ہے، گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں، الحمدللہ ہم بھی گواہی دے رہے ہیں، زبان سے اقرار بھی ہے، دل سے تصدیق بھی ہے، لیکن آگے میرے آقا نے فرمایا ان تقیم الصلاۃ، اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھے۔ واہ 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 واہ، اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھے، اور پھر اسلام یہ ہے کہ تو رمضان کے روزے رکھے، واہ واہ، اور اسلام یہ ہے کہ اگر مال ہے تو تو زکوٰۃ دے، واہ واہ، اور اسلام یہ ہے کہ اگر استطاعت ہے تو تو حج کرے۔ واہ واہ اب یہ ہے اسلام۔ واہ آپ ذرا ان چیزوں پہ پھر سے غور فرما لیں، واہ واہ، یعنی اسلام یہ ہے، جی اسلام یہ ہے، میں اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں، جی جی، اللہ کرے یہ جو جس کے دیار میں بیٹھے ہیں ان کے فیض سے یہ جملہ یاد ہو جائے کہ اسلام یہ ہے، واہ 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 واہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول ہیں، اور تو نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے اور حج کرے، یہ ہے اسلام، واہ واہ، یہ ہے اسلام۔ اچھا اب اگر اجازت دیں تو سوال کروں، نہیں تو آگے بڑھ جاؤں۔ سوال یعنی اجازت لے کے بزرگوں سے بھی اجازت لے رہا ہوں، کیونکہ ذرا معاملہ بھاری ہو رہا ہے، اور بھاری نہ سمجھیں، یہ تو وہ ہے کہ جو سب سے بڑے بوجھ کو بھی ہلکا کر دے، واہ 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 یہ واہ، ایسا مسئلہ ہے جی جی، جس کو کوئی چیز ہلکا نہ کر سکے واہ اس کو یہی چیز ہلکا بنا دے۔ واہ 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 واہ، اب وہ کیا ہے؟ جی یعنی اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھے، تو اگر نماز نہیں پڑھتا تو اسلام ہے؟ بولیں، یعنی نماز نہیں پڑھتے تو اسلام، اسلام یہ ہے کہ تو نماز، اور یہ حدیث ہے، جی جی، اور یہ حدیث پاک بھی آپ علماء کرام سے پوچھیں، یہ میرے آقا کی مبارک اور مقدس ظاہری حیاتی کے آخری دن جو تھے اس موقع پہ یہ حدیث جی، اس موقع پہ آئے جی، جبریل امین، جی، سن 9 ہجریہ اس کے یعنی قرب اسی موقع پہ، جی جی، اور یہ آخری یعنی سمجھایا جا رہا ہے جی کہ تو نماز پڑھے جی، اور تو روزہ رکھے، تو حج کرے، اور تو زکات دے، تو کیا ہے؟ اسلام، یعنی اور اسلام ہے، اور یہ چیز تیرے پاس ہے تو تو اسلام، اچھا برف کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ٹھنڈک ہو نا، جی اگر ٹھنڈک نہ ہو تو برف کسے کہتے ہیں؟ آپ بھی کہیں گے برف کہتے ہیں اس کو جس میں ٹھنڈا، اور اگر ٹھنڈک نہ ہو تو، اور آگ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے آگ وہ ہے جو جلائے اور نہ جلائے تو، آگ نہیں، اب سوچتے چلے جائیے، اب سوچتے چلے جائیے، واہ یہ بالکل حقیقت ہے، واہ اس واہ، میں کوئی شک نہیں۔ اب اس نے کہا، یہ میرے آقا نے فرمایا یہ ہے اسلام، واہ واہ واہ، اور اسی کو کہا جاتا ہے ارکان، واہ واہ، اسی کو کہا جاتا ہے اسلام کے ارکان، واہ واہ، یہ ہیں اسلام کے ارکان، واہ، بنی الاسلام علی خمس،
واہ واہ یہ واہ پھر دوسری حدیث سے بات ہے، جی جی میں جی اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ جی جی یہ دوسری حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، اور ان 5 چیزوں میں سے اگر ایک چیز نہ رہی تو بتائیے وہ چیز مکمل ہوئی یا کمی آئی؟ اور کہیں پر اگر صرف ایک ہی رہے اور چاروں ستون گر جائیں تو گھر بنے گا؟ نہیں واہ گھر نہیں بنے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ہے، لیکن چاروں کونوں پہ جو 4 ستون ہیں وہ نہیں ہیں، گر گئے ہیں۔ اور اگر گر گئے یا گرا دیے، اور کچھ لوگ تو یہ ہمت کر کے خود گرا دیتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، فرمایا نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا اقام الدین، من ترکہا انہدم الدین، فرمایا جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز چھوڑی خود اپنے ہاتھوں سے دین کو گرا دیا، دین کو ڈھا دیا۔ نماز چھوڑنا خود اپنے ہاتھوں سے دین گرانا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو بنی الاسلام علی 5 پر بھی نظر رہے، اور اس ارکان اسلام پر بھی نظر رہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، میرے آقا نے جواب دیا، اور جب جواب دے چکے تو پوچھنے والا کہہ رہا ہے صدقت ہے۔ واہ 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 آپ نے سچ کا یہ سچ کہا جو ہے نا، یہ معلم ہی کہہ سکتا ہے، پڑھنے والا نہیں کہے۔ واہ 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 کیا کہتے بھائی استاد بچے سے کوئی سوال پوچھے جی جی اور بچہ جواب دے، اگر صحیح دیا ہے تو وہ کہے گا صدق، تم نے صحیح کہا، جواب درست دیا ہے۔ تو یہ تو کام معلم کا تھا، اور یہ آیا ہے معلم نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے، پھر بھی کہہ رہا ہے صدق۔ کیا کہتے بھائی حضرت عمر نے کہا ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ عجیب آدمی ہے، پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ واہ واہ حدیث میں الفاظ بھی یہی ہیں، مسلم اٹھا کے دیکھیں، بخاری اٹھا کے دیکھیں، سیاستہ کی اور درجنوں حدیث کی کتابوں میں حضرت عمر نے فرمایا عجبنا لہو، ہمیں اس کے حال پہ عجب ہوا، تعجب ہوا، پوچھتا بھی اور کہتا ہاں آپ صحیح کر رہے ہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے وہ متعجب تو پہلے ہی تھے، اب تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ ہے کون، اور جو اتنا قریب بیٹھ کر کے اور اس انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ اور جب کہا صدقت، حضرت عمر نے حیرت کی اور اس نے پھر کہا یا محمد اخبرنی عن الایمان، بتائیں کہ ایمان کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ہے ایمان۔ واہ 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 یہ ایمان واہ واہ یعنی تو مانے، ماننے کی طرح مانے، اور مانے کیا؟ اور مانے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو مانے، کتابوں کو مانے، ملائکہ کو مانے، آخرت کے دن کو مانے، قبر کو، حشر کو مانے، اور بری بھلی تقدیر کو اللہ کی طرف سے مانے۔ اور پھر میں یہ اپنی طرف سے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ماننے کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے صرف ماننا اور ایک ہے ماننے کی طرح ماننا۔ صرف ماننے والوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن ماننے کی طرح ماننا اگر دیکھنا ہے تو پھر صحابہ کو دیکھنا پڑے گا، اور ماننے کی طرح کیسے مانے تو ولیوں کو دیکھنا پڑے گا، پھر یہ جو دین کے مددگار ہیں انہیں دیکھنا پڑے گا۔ اور یہی تو میرے آقا نے کرم فرمایا ہے کہ ہمیں جو چیز قیامت تک دے کے گئے ہیں وہ بغیر وارث کے، بغیر مددگار کے نہیں، بلکہ مصطفیٰ نے کرم فرما کر کے اس چیز کی حفاظت بھی فرما دی ہے اور محافظ بھی دے دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محافظ بھی دے دیے تھوڑا سا اگر ساتھ دیں تو ایک بات ضمن میں کروں، ضمن میں جی جی یعنی وہ آپ جو میں ذکر کر رہا تھا اسے بھی ذہن میں رکھیں، جی۔ اور یہ ضمن والی بات یہ بہت مشکل ہے، جی ذرا سا توجہ رکھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ جی 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 ارشاد اور یہ بات یوں ہے جی کیونکہ نظر گئی نا گنبد پہ جی تب یاد آئی، جی 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 واہ 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 یہ بات تب یاد آئی، جی 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 اور بات بھی بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب بات۔ جی جی رب کو راضی کرنا ہے جی کہ نہیں؟ بے شک کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ وہی جنت میں جائے گا جس نے رب کو راضی کیا راضی کیا۔ اچھا اب راضی کیسے کریں؟ تو رب نے فرمایا راضی، میں بالکل جملے بول رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں، جی جی تقریر تو میری ادھر ہی میں نے رکھی ہے، واپس آؤں گا۔ یہ میں نے کہا نا ضمن میں، بیچ میں، اور اس کو آپ اگر یہ عربی والے کہیں گے تو یہ جملہ جو ہے نا، یہ جملہ اس اگلے پچھلے سے کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہے، واہ واہ یہ واہ جملہ موترزہ بول رہا ہوں، جی جی اس کو کہتے ہیں جملہ موترزہ۔ واہ 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 تو یہ جملہ موترزہ
के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, यानी रब को राजी करना जरूरी है, क्योंकि राजी करेगा वही जन्नत में जाएगा, जामे कौसर भी वही पिएगा, पुल सिरात पार भी वही करेगा, जन्नत में आला मकाम भी उसको मिलेंगे जो रब को राजी करे। अब रब को राजी कैसे करें? तो रब ने फरमाया उसके लिए दो काम करने हैं, और वो दो काम क्या हैं? एक तो अल्लाह के हबीब की इताअत करनी है, और दूसरी अल्लाह के हबीब की इत्तबा करनी है। और ये दोनों कुरान मजीद में कई आयतों में जिक्र है कि अल्लाह के हबीब की इताअत कर और अल्लाह के हबीब की इत्तबा कर, ये दो चीजें तू कर और फिर इनाम मिलेगा रिज़ा इलाही। और जब हुई रिज़ा इलाही तो जन्नत के 8 दर तेरे लिए खुले, और फिर हर दर वाला कहेगा इधर से आ, इधर से आ। लेकिन काम दो करने हैं, एक का नाम है इताअत और एक का नाम है इत्तबा। थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ, दोनों में फर्क है। इताअत कहते हैं हुक्म मानने को, और इत्तबा कहते हैं नकल उतारने को। वाह 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 वाह, तो बोल रहा हूँ जी जी हजरत, जी जुमले। जी। इताअत किसे कहते हैं? हमारे ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनमें से कोई शान वाला बुजुर्ग उठ करके और मुझे कोई हुक्म करे, मैं वो हुक्म मानूं, ये इताअत है। और बुजुर्ग ने हुक्म नहीं दिया, ये धुन में थे और कोई काम किया, हमें पसंद आया, हमने भी वही करना शुरू कर दिया, किसी को नकल उतारना कहते हैं। शरीयत में ये इत्तबा है। वाह 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 वाह, शरीयत में ये इत्तबा, वाह वाह वाह। हुजूर की इताअत भी करनी है और हुजूर की इत्तबा भी करनी है। इताअत होती है अमर की और इत्तबा होती है काम की, फेल की। यानी हुजूर को फेल काम करते देखा, वही काम करना शुरू कर दिया, ये इत्तबा है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये इत्तबा, ये इताअत कयामत की सुबह तक मोमिनों पर लाजिम है। इताअत भी करें, इत्तबा भी करें, लेकिन मसाला मुश्किल यहाँ आ गया कि इताअत तो कर सकते हैं क्योंकि हुक्म हदीसों में मौजूद है, लेकिन इत्तबा कैसे करें? इत्तबा कहते हैं नकल उतारने को। नकल किसकी उतारें? और नकल उतारना हदीस में नहीं है। हदीस पाक में मेरे आका के मुस्कुराने का जिक्र है, मेरे आका के उठने बैठने का जिक्र है, खाने पीने का जिक्र है, लेकिन बुखारी में खाना नहीं है, पीना नहीं है। ये सारी चीजें किताब में नजर नहीं आएंगी। किताब में जिक्र तो है, हुक्म तो है, इताअत हो सकती है, इत्तबा नहीं हो सकती। और ये दोनों चीजें कयामत तक जरूरी हैं। तो अब इताअत तो कर सकते हैं, हुक्म मान सकते हैं, इत्तबा कैसे करें? तो बुजुर्गों ने फरमाया उलझने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के हबीब ने, रब ने करम फरमा करके और तुम्हें इताअत की हिफाजत भी रब ने की है और मुस्तफा की इत्तबा की हिफाजत भी रब ने की है। यानी अमरे मुस्तफा भी रब ने महफूज कर दिया है और इत्तबाए मुस्तफा भी महफूज कर दी है। वो कर दी है कैसे? अब सुने जुमला, यानी अगर मेरे और आपके आका के हुक्म को देखना है, हुक्म को देखना है तो हदीस को देखें, बुखारी को देखें, मुस्लिम को देखें, तिरमिजी को देखें। और अगर हुक्म देखना है तो नसाई को देखें, अबू दाऊद को देखें, हदीसों की किताबों को देखें, उसमें मुस्तफा का हुक्म नजर आएगा। लेकिन अगर फेले मुस्तफा को देखना है, कौल देखना है तो किताब देखें, और अगर फेले मुस्तफा देखना है तो मुहिब्बे अली देखें, और अगर फेले मुस्तफा देखना है तो फिर किसको देखें? मोइनुद्दीन को देखें, मोहिउद्दीन को देखें, बदीउद्दीन को देखें। वली होता ही वही है कि जिसके उठने बैठने में सुन्नते मुस्तफा आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदान है जो औलिया की शान में गुस्ताखियां करते हैं। वलियों को छोड़ करके वो अमर पर तो इताअत कर सकते हैं, इत्तबा कर ही नहीं सकते। नकल तब उतारी जा सकती है जब कोई मिसाल मौजूद हो, जब कोई नमूना मौजूद हो। तो रब ने फरमाया मेरे मुस्तफा का कौल जो है वो बुखारी में देख, और मेरे नबी का अमल जो है वो किसी मुकम्मल वली में। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत। रब ने दोनों चीजों की हिफाजत की। अब अगर कोई हो हिम्मत वाला हो और जो चाहे कि मुस्तफा के हुक्म को भी मानूं और मुस्तफा की नकल भी उतारूं, इत्तबा भी करूं, इताअत भी करूं, तो इस मैदान में कमी किस चीज की नहीं है। और ये दर कयामत तक खुला है। पहचानने वाले पहचानते रहेंगे
اور آنے والے آتے رہیں گے، واہ 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 سبحان آتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے۔ واہ واہ بے شک بے شک بہت اچھا آنے والوں کا مقصد صرف یہی ہوگا، صرف یہی جی کہ وہ بتائیں گے کہ امر حدیث میں پڑھ، واہ اگر نقل اتاری مجھے دیکھ۔ واہ 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 قرآن مجید میں رب نے ایسے نہیں فرمایا جی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ آیت ہے، واہ واہ قرآن کی آیت ہے، جی جی یعنی جو میری طرف رجوع لائے ان کے راستے پہ چل۔ چل، راستے واہ۔ پہ چلنے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ان کے پیچھے چل، واہ۔ اور پیچھے چلنے والا کتنا آزاد ہے، اب اسے کچھ بھی نہیں دیکھنا ہے، صرف اگلے پر نظر رکھنی ہے، واہ۔ اگلا جو کرے وہی کرنا ہے، واہ، اگر واہ۔ بیٹھے تو بیٹھ جائے، اٹھے تو اٹھ جائے، اور جیسے وہ کرے اسی کو تو نقل کہتے ہیں۔ واہ۔ اور یہی اگر کامل ولی ہے تو اپنا اس میں کچھ نہیں، جو ہے وہ نبی کی سنت ہے، واہ، واہ۔ اور پیچھے چلنے والا سنتوں کا پابند بن جائے۔ واہ 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 سبحان بہت اچھا جو ایسا نہ ہو وہ ولی بھی نہیں ہوگا۔ واہ 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 اب وہ ماننے والے اور دعویٰ کرنے والے بھی کیا کریں، ذرا اس پہ سوچ لیں۔ جی واہ ولی کہتے ہی اس کو، واہ 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 اور اس کا منصب بھی یہی ہے، واہ 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 کیونکہ ولی بنتا وہی ہے جو علی کے پاس جائے۔ واہ 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 علی وہاں سے لیتے ہیں جہاں سے جگ کو ملا ہے۔ واہ 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 ولایت کوئی ایسی چیز تھوڑی کہ راستے میں ملی جائے، واہ واہ۔ یا اس کے لیے کوئی مول ہو، اس کے لیے کوئی دکان ہو، نہیں۔ ولایت یعنی رب کا قرب، واہ 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 اور قرب بغیر مصطفیٰ کی ذات کے کہیں سے مل نہیں سکتا۔ واہ واہ واہ۔ اور میرے آقا نے فرمایا اگر رب کا قرب چاہیے تو عطا میری ہے، در علی کا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ عطا میری ہے، در علی کا اور اشارہ اس میں ہے نا مدینۃ العلم وعلی بابہا، واہ 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 بغیر علم کے ولی نہیں، واہ واہ۔ اور علم بغیر علی علی نہیں نہیں۔ واہ 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 بھائی واہ واہ کیا کہنا بھائی واہ بھائی کا شاعر ہوں۔ واہ 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 چیز ملتی ہے دروازے سے، جی واہ اور جو دروازے سے نہ لے وہ چور ہے، کیا کہنے بھائی پکڑا گیا تو مارا جائے گا، کیا کہنے کاٹا جائے گا، واہ بھائی واہ 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 کئی کے کٹے، واہ کیا کئی پکڑے گئے، واہ واہ کیا کہنے بھائی پھر کوئی چھڑانے والا بھی نہ رہا۔ واہ واہ تاریخ پڑھ کے دیکھ لے، واہ اور آج بھی ان پہ پھٹکار ہے، بڑے شیخ تھے، جی علم کی کوئی کمی نہیں تھی، جی 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 علم تو اس کے پاس بھی تھا، جی اس نے حضور کے نور کی تعظیم نہیں کی، علم کم تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جی اب اس کے علم کے مقابلے میں شیخ کے علم کو کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے، جی لیکن علم کام نہیں دیتا، واہ بھائی علم سے کام نہیں بنتا، بے شک کام ولی سے بنتا ہے، واہ 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 اللہ کے ولی سے بنتا ہے۔ جی اللہ کے اس لیے میں ایک جملہ بول رہا ہوں، جتنے بھی بڑے ولی ہیں جی۔ انہوں نے پہلے علم پڑھا، واہ 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 پڑھا یا نہیں؟ جی اور ہم جن درباروں میں بیٹھے نا، جی یہ قطب المدار نے 14 سال کی عمر میں سارے علم پڑھ لیے، اللہ واہ واہ سارے علم پڑھ لیے۔ سبحان اللہ حیرت تو ہمیں تب ہوتی ہے جی کہ صرف یہی نہیں کہ قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، جی آسمانی کتابیں جتنی تھیں سب کے حافظ بھی تھے اور سب کو جانتے تھے، اللہ کوئی عبرانی میں ہے، کوئی سریانی میں ہے، واہ واہ اور واہ یہ کسی کے بس کا روگ نہیں، آتا ہے مصطفیٰ ہے، واہ 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 آتا ہے واہ مصطفیٰ ہے۔ بے شک بے شک کتابیں صدیوں پہ نازل ہوئی، جی اور یہ صدیوں بعد، ہزاروں برس بعد واہ۔ ایک بندہ، واہ واہ لیکن بندہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، واہ 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 عجیب طرفین ہے، واہ 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 اس کی کمی کیا ہوگی؟ کیا کمی ہوگی؟ واہ۔ یعنی یہ ساری کتابیں یاد، اور عمر 14 برس، اچھا 14 برس کی عمر میں علوم تو اتنے پڑھ لی، لیکن پھر غالباً بھائی یزید کی دربار میں کیوں پہنچے؟ واہ 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 پہنچے تھے یا نہیں؟ جی تو اتنا علم تھا تو کیا ضرورت تھی؟ جی اور پھر اتنا علم تھا تو پھر کبھی شام میں، کبھی مدینے میں، کبھی مکے میں، کبھی عراق میں، کبھی یہاں، کبھی وہاں، یہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو وہ گویا کہ اپنے عمل سے اور اپنے فعل سے بتا رہے تھے کہ علم سے خدا نہیں ملتا، خدا ولیوں کے در سے ملتا۔ واہ 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 بھائی اللہ اکبر یا رسول اللہ بہت اچھا یا علی میں عرض یہ کر رہا تھا، جی اب وہ جملہ معترضہ پورا ہو گیا، کیا جی بیچ والا، جی جی لیکن بڑی اہم بات تھی، جی 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 اور بولنے والے اس پہ عمر بھر بولتے ہیں، واہ 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 ایسی زبردست ہے یہ بات۔ جی
اور اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. جی جی اور یہ اس سوال کا جواب ہے کہ ولی کی ضرورت ہے واہ اور رہے گی. رہے گی بے شک ولی نہ رہیں تو ایک چیز ہے دوسری نظر نہیں آئے گی. کیا کتاب میں تم یہ تو دیکھ سکو گے کہ مسکرائے تھے لیکن کیسے مسکرائے. واہ 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 کیا کہنے مسکرائے تو تھے واہ 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 لیکن کیسے مسکرائے وہ کوئی- بخاری نہیں بتائے گی کیا کہنے نہ مسلم بتائے گی. واہ یہ اگر بتائے گا تو کوئی اللہ کا محبوب بندہ بتائے گا. واہ واہ اور واہ یہ وہی بتائے گا جو صرف ایسے نہیں کہ اندازے سے کتاب پڑھ کے نہیں بلکہ یہ مسکراتا دیکھ کے بتائے گا کہ یوں مسکرائے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو فرق ہے علم والے میں اور اللہ والے میں. واہ 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 کئی اللہ کے بندے ایسے گزرے ہیں جنہیں مصطفیٰ کا دائمی دیدار نصیب تھا. واہ 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 سبحان اللہ ہم جی کیا سمجھیں دائمی دیدار کو؟ جی 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 دائمی دیدار کا مطلب یہ ہے ایک بزرگ نے فرمایا کہ ایک لمحہ کے لیے اگر وضحا والا چہرہ مصطفیٰ کا دیدار زیارت مصطفیٰ ایک سیکنڈ کے لیے میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو اس لمحے میں میں اپنے کو مسلمان ہی نہ سمجھوں. اللہ. میری مسلمانی یہ ہے کہ مصطفیٰ دیدار دکھاتے رہیں اور میں جلوہ ہر وقت دیکھتا رہوں. سبحان اللہ واہ 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 ہر وقت دیکھتا رہوں. واہ واہ اسی کو کہتے ہیں دائمی دیدار. جی 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 اور پھر اولیاء میں ایک جماعت ہے حضوری. جی واہ 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 حضوری حضوری جی 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 ہم کیا سمجھیں حضوری کیا ہے؟ جی واہ یہ نوری حضوری نام تو ضرور سنے ہیں جی جی لیکن کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ ولیوں میں حضوری کون ہے. اور نوری تو کو جملہ سن لیں. واہ. روزانہ رات میں دربار لگتا ہے. کیا واہ 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 دربار حیات النبی کا لگتا ہے. واہ 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 دربار میں صحابہ بھی ہیں چار یار بھی ہیں. واہ 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 اور واہ دربار میں وہ سارے ولی بھی ہیں جنہیں آنے کی اجازت ہے واہ 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 جنہیں آنے کی اجازت ہے. واہ. اور پھر یہ جب آ کے بیٹھتے ہیں تو گویا حضور میں بیٹھے ہیں کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کے حضور میں. اور جملہ عرض کر رہا ہوں اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو ایرے غیرے سے نہ پوچھے کسی سمجھدار سے پوچھے کسی ایماندار سے پوچھے اور کسی اشرفی سرکار سے پوچھے اور کسی رضوی دربار سے پوچھے اور کسی محمودی خانقاہ سے واہ واہ اور واہ کسی بدیع الدین زندہ قطب المدار سے پوچھے. واہ 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 لگتا ہے دربار کمال کر دیا واہ واہ بہت اچھا واہ واہ اس میں جی یہ چلتے پھرتے جی کھاتے پیتے واہ واہ زندہ جی پہنچ جاتے ہیں واہ 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 پہنچ جاتے ہیں جی حضرت اور وہاں آ کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں. جی گفتگویں ہوتی ہیں جی لینا دینا ہوتا ہے واہ 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 سلام دعا ہوتی ہے کیا کہتے محفل برخاست ہوتی ہے. واہ 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 دنیا سوئی ہے واہ اور کسی کی قسمت جاگی ہے واہ 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 اور یہ جاگتی اسی کی ہے جو جاگتا رہے. واہ 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 کیا سونے کہتے والوں نے کھویا کیا ہے رنگ ہے بھائی جاگنے والوں نے پایا ہے. واہ 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 کیا رنگ ہے بھائی اور بہت جو اچھا جاگنا سیکھ چکے ہیں وہ سونے کو چھوڑ چکے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ انہیں سونا پسند بھی نہیں ہے. واہ واہ. اور اگر سونا پسند ہوتا تو 40 برس عشاء کے وضو سے فجر نہ پڑتا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہ کہتے ہیں رات سونے کے لیے ہے ہمارے لیے. کوئی ایسے بھی ہیں جن کے لیے سونے کے لیے نہیں جاگنے کے لیے. واہ 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 سونے والے کھو رہے واہ. ہیں جاگنے والے پا پا رہے رہے ہیں. واہ. ہیں. کیا پا رہے ہیں یہ وہ جانے جانے. واہ. یا وہ جانے جو عطا کر رہا ہے. واہ. حضوری حضوری واہ 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 حضوری واقعہ تو لمبا ہے تھوڑا سا ساتھ دیں تو عرض کر دوں. ارشاد ارشاد عطاؤ 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 وقت میرے پاس بھی نہیں ہے جی کیونکہ وقت پہلے بہت گزر چکا ہے. جی جی اب یہ حضوری کی بات آئی تو ابھی وہ حدیث وہی ہے. جی حضرت یاد رکھیں جی حدیث تو ابھی وہی ہے اور وہ بھی آدھی پڑی تھی. یہ یا پھر ایک بات آ گئی حضوری پہ. واہ واہ کیا رنگ ہے بھائی واہ 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 ہمیں واہ تو اولیاء اللہ کے گن گانے ہیں. واہ واہ صحیح صحیح اللہ کرے راضی ہو جائے. آمین آمین ہمارے دامن میں ہے ہی کیا. جی جی ہمارے پاس تو صاحب آنسو بھی نہیں ہے کہ بہا کے راضی کر لیں. اللہ ہمارے پاس ہے ہی کیا. جی اور ہمارے دامن بھی کیسے ہیں جی. آپ دیکھ رہے ہیں. جی تو اللہ کرے راضی ہو جائے. یہ ہاتھ پیر جو مار رہے ہیں وہ سب اسی لیے. واہ 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 اور مجھے تو ابھی خیال آ رہا ہے کہ نہیں محروم نہیں جائیں گے واہ. کیونکہ بیچ میں بیٹھے واہ 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 کیا کہتے ہیں واہ واہ دو کریموں کے بیچ میں واہ 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 ادھر بھی کریم ادھر بھی کرے واہ 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 سبحان اللہ محفل اگر ادھر ہوتی نا جی تو یہ حال نہیں ہوتا. جی واہ واہ محفل ادھر سجی واہ واہ اس نے ہمیں بیچ میں کر دیا. واہ
واہ واہ واہ کیا کہ اور مکنپور شریف، واہ واہ سبحان اللہ واہ 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 جی واہ ادھر سے اور ادھر سے، واہ واہ دونوں طرف سے جب برسے واہ تو پھر ہو کوئی دامن بھرنے والا، واہ بھائی واہ واہ وہ کوئی لینے والا، کمی کچھ بھی نہیں ہے، بہت اچھا کوئی کمی نہیں ہے، واہ واہ بارش برس رہی ہے، واہ فیض کے سمندر موج زن ہے، سبحان اللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ محبت سچی ہو، واہ 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 محبت کیا ہو، سچی سچی ہو۔ حضوری واہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، جی واہ 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 جی بات یاد آئی ہو، جی 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 نہ آئی ہو تو کوئی حرج جی۔ نہیں، اور میں واقعی کے طور پہ نہیں جی۔ بلکہ حضوری کی بات کر رہا ہوں، جی حضوری جی لیکن صاحب معاملہ مشکل ہو گیا، اتفاقاً بات آئی ہے، جی اب بہت مشکل ہے، کبھی انشاءاللہ دوسرے موقع پہ، ابھی اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ بسم اللہ اس کا ایک حصہ عرض کر رہا ہوں، جی 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 صرف ایک حصہ، جی ارشاد دوسرا ارشاد حصہ نہیں۔ جی انہوں نے مدینہ منورہ میں تعلیم حاصل کی، جی گئے تھے اس لیے جی کہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ جی ایک دن میرے آقا خواب میں تشریف لائے، فرمایا ہندوستان جا، جی جی ہندوستان جا، جی جا کر کے وہاں میری حدیث کی تعلیم دی۔ جی یہ ہندوستان میں حدیث لانے والے کون ہیں؟ جی واہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، واہ واہ سبحان محقق علی الاطلاق۔ اطلاق واہ واہ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، جی جی نہیں چاہتا جی آپ کا شہر چھوڑ کے جاؤ، جی جبکہ جانور بھی جانا پسند نہیں کرتے، واہ نہیں واہ کرتے نا۔ جی ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، جی ایک حاجی صاحب گئے تھے جی اور وہ وہاں 8-10 دن رہے، امیر آدمی تھے، جی تو کھانے کا وقت ہوتا نا، ایک بلی آ جاتی، جی تو اس نے سوچا مدینے کی بلی ہے، واہ اچھی طرح کھلاتا پلاتا، جی 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 واہ اتنا انس ہو گیا اس کو بلی سے جی کہ اس نے ارادہ کیا جب واپس جاؤں گا تو بلی لے لے کے کے جاؤں جاؤں گا۔ واہ واہ یہ بڑا آدمی تھا، جی اس نے دونوں طرف کے یہ جو سفارت خانے سے اس سے تعلق کیا، اس کا پاسپورٹ بنا، ویزا بھی لگ گیا اور پلین میں سیٹ بھی بک ہو گئی، ہو 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 اور ارادہ کیا مدینے کی بلی لے کے جاؤں گا۔ جی 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 اب جس دن الوداع کرنے گیا نا حضور کے مواجہ میں، واہ 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 ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، سلام عرض کر رہا ہے، آنکھیں نم ہیں، جی اچانک نظر پڑی بلی بیٹھی ہے، واہ بلی بیٹھی ہے۔ واہ اب اس کو تھوڑا سا خدشہ تو ہوا، معاملہ گڑبڑ، ہاں، اب یہ آیا واپس، جی واپس آیا کہ یعنی بلی وہاں بیٹھی ہے، مجھے اس کو لے جانا ہے، جی اور جیسے ہی اپنے روم میں پہنچا تو آنکھیں بند ہونے لگی۔ اللہ اب یہ سون ابھی جانے کا وقت ہے، جی اور ادھر سامان تیار کرنا، یہ تو جو خوش نصیب گئے ہیں انہیں پتہ وہ جانتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد ہوتا کیا ہے، واہ 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 سبحان اللہ وہاں جانے سے ہوتا کیا ہے، جی ہوتا ہے کچھ نہیں، جی جی لیکن ابھی معاملہ گڑبڑ ہے، جی ابھی یوں ہے، جی یہاں سے چلے تو یہی گنگناتے، بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھیں، واہ جی ٹھیک ہے، جی اور مدینے میں 7 دن رہے اور اطلاع ملی 2 دن کے بعد واپس جانا ہے، تو اب نہ مدینہ یاد ہے نہ روزہ بازار میں پھر رہے ہیں، صندوقیں خرید لی اور یہ وہ، دھن تو یہ تھی مدینہ دیکھوں، کیا اور کہتے اب وہ دھن کہاں گئی، عجیب اب ہے یہ اس کو کیا کہیں گے، واہ واہ یہاں سے چلا مدینے پہنچا، واہ 7 دن رہا، زبان پہ یہی تھا یا رسول اللہ بس اب تو ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اور 2 دن باقی بچے تو گھر یاد آیا، بچے یاد آئے، نواسے یاد آئے، پوتے یاد آئے، اس کے لیے یہ اس کے لیے وہ، اور پھر اتنی زبردست وہ سوٹ کیسے خریدی کہ اب فکر میں ہے کہ اگر اس کے اوپر ڈیوٹی لگی تو پیسے کم ہے، پھر پکار رہا ہے مدد یا رسول اللہ۔ عقل تو دیکھ، عجیب المدد یا غوث، ہاں یا رسول اللہ مدد کرو، ڈیوٹی لگی تو پھر میرے پاس تو ہے نہیں، کوئی دوسرا دے گا نہیں۔ اب واپس آیا تو جانے کی تیاری، لیکن آنکھ بند ہونے لگی، آنکھ، جی اور آنکھ بند ہونے لگی، بند ہو بھی گئی، جی۔ لیکن بند ہوتے ہی آقا تشریف لائے، واہ 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 سبحان اللہ اور آپ نے فرمایا دیوانے یہ جو تو نے ارادہ کیا ہے کہ اس بلی کو لے جاؤں گا، واہ۔ ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہی بلی میرے پاس آئی تھی اللہ۔ اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی مدینے سے جدا کر رہا ہے، واہ۔ بچائیں یا رسول اللہ، میں مدینہ چھوڑنا پسند نہیں کرتی۔ واہ۔ میں نے میرے آقا نے فرمایا کہ وہ حاجی میں نے اسے تسلی دی ہے
کہ میں تجھے یہاں سے جانے نہیں دوں گا، لہذا تو اب ارادہ چھوڑ دے، مدینے کی بلی نہ لے جا، بلی مدینہ چھوڑنا پسند نہ کرے۔ اور عبدالحق واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے بھائی، واہ واہ۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جانا میرے لیے بہت مشکل ہے جی اب ایک طرف حضور کا حکم ہے جی اور دوسری طرف مدینہ چھوڑنا ہے، جی ایک رات دوسری تیسری رات میرے آقا نے فرمایا عبدالحق جاتے کیوں نہیں، جی تجھے وہاں حدیث پھیلانی ہے، جی واہ تجھے وہاں سبحان اللہ اس سینے سے نکلی ہوئی حدیث واہ واہ واہ، وہ نور تمہیں وہاں پہنچانا ہے جس سے اندھیرے روشن ہو جائیں۔ جی جی یہ جی، جو آج حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں اور ہر مکتب فکر میں پڑھی جا رہی ہیں، اور یہ جو بخاری پہ زور دیا جا رہا ہے، یہ بخاری بھی وسیلے سے پہنچی ہے، یہ بخاری بھی وسیلے سے پہنچی ہے، اور وسیلہ کوئی اور نہیں، اورنگزیب نہیں، شاہ جہاں نہیں، بادشاہ نہیں، وسیلہ بھی بنا ہے تو ولی بنا ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، انہوں نے کہا کہ نہیں جا سکتا ہوں، یعنی مدینہ چھوڑوں کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا جا، جی یہاں کبھی کبھی دیدار ہوتا ہے نا، وہاں روز ہوگا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ آپ سبحان، نے فرمایا جا دلی، وہاں ہاں روز ہوگا۔ جی واہ واہ، تو یہاں تشریف لائے، جی روز دیدار، واہ واہ روز دیدار، واہ واہ واہ، اور دیدار ہوتا کہاں تھا؟ یہ نہیں خواب میں، جی واہ دیدار اسی محفل میں ہوتا تھا جس کی بات میں کر رہا ہوں، واہ، حضوری حضوری، واہ واہ یعنی واہ، محفل لگتی تھی اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی روز اس محفل میں جا کے بیٹھتے تھے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چھوڑ دوں کہ آگے چلوں؟ چل واہ، بھئی آگے معاملہ اس کو پورا کر کے پھر جی جی، میری بس نکل جائے گی۔ صبح پروگرام ہے، آپ نے جب وہاں یہ مزدہ سنا کہ وہاں دیدار روز ہوگا، خبر دیدار ہوگا، روز ہوگا، کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ واہ واہ واہ، لیکن جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا عبدالحق اگر کہیں سنے کہ کوئی میرا دیوانہ ہے تو ملاقات ضرور کرنا، واہ 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 واہ، اگر سنے کہ کوئی میرا دیوانہ ہے تو ملاقات ضرور کرنا، ضرور کرنا۔ جی اب یہ بھی میرا آقا کا حکم تھا، آپ آئے دہلی، جی درس گاہ لگ جی گئی، حدیث کا درس ہو رہا ہے، قال النبی اللہ اکبر، یہ صدائیں بلند ہو رہی، درو دیوار گونج اٹھے، حدیث کا علم پھیل رہا ہے، نور پھیل رہا ہے۔ اور پھر جب حدیث کی بات ختم ہوتی، درس ختم ہوتا تو آپ شاگردوں سے کہتے کہ سنا ہے کہیں کوئی اللہ والا، بتاتے فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ، آپ جاتے وہاں اور اس سے ملتے۔ اب یہاں یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ میرے آقا نے کیوں یہ فرمایا تھا، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ فیض لینے کے لیے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نہیں، خالی ہے فیض دینا، واہ واہ، جانا فیض دینا۔ اور آپ اس طرح اللہ والوں سے ملتے رہے۔ اتفاقاً ایک دن کسی نے آ کر کے بتایا کہ دہلی سے کچھ فاصلے پہ ایک ولی بیٹھا ہے، جی اور اس کے یہاں مجمع اتنا لگا رہتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اتنا مجمع کسی ولی کے پاس نہیں، جی وہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اچھا، اور وہاں تو زبردست ولی بیٹھا ہے۔ اتنا ولی نہ ہوتا تو لوگ کیوں آتے؟ آپ نے شاگردوں سے کہا آج وہاں چلیں گے۔ واہ، اب جب وہاں پہنچے، اس کی محفل میں پہنچے تو حال عجیب تھا۔ کیا حال تھا؟ وہاں پر بیٹھے تھے سب کون؟ چرسی، اللہ بھنگ پینے والے، اللہ، یعنی وہ بھنگ کو گھوٹا جا رہا ہے، پیا جا رہا ہے، اور وہ جام بھر بھر کے پلا رہا ہے۔ اللہ اور اس نے ایک جام بھر کے کہا عبدالحق پی لے۔ اللہ، فرمایا ولی اپنی جگہ پہ ہے، نبی اپنی جگہ پہ ہے، واہ، جس شریعت نے جس کی منع کی ہے عبدالحق کبھی نہیں پیے گا، اللہ، نہیں پیوں گا، واہ، نہیں پی۔ اس نے کہا پی لے، پی لے، اور جب ضد پر بات آئی تو اس نے کہا نہیں پیتا ہے تو دیکھ لوں گا۔ واہ، اللہ، اب وہاں سے واپس آئے، سردی کا موسم تھا، ہوائیں ٹھنڈی لگ رہی تھی، اب خانقاہ میں پہنچے، بخار آ گیا۔ اللہ، اب اگر کوئی عام آدمی ہوتا نا تو کہتا وہ بد دعا لگ گئی، اور اسی وقت جا کے معافی مانگتا۔ واہ واہ، لیکن یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، واہ واہ واہ، ایمان کسی اور چیز کا نام ہے۔ واہ 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 واہ، آپ نے فرمایا بخار کیا اگر جان بھی نکل جائے، واہ واہ واہ، عبدالحق شریعت کے خلاف نہیں کر واہ سکتا، واہ واہ واہ، نہیں کر سکتا۔ بہت اچھا بھائی، اچھا ٹھیک ہے، بخار آیا، رات ہوئی،
رات کو جب وہ وقت آیا جو حضوری کا وقت ہے، واہ واہ دربار لگا مصطفیٰ کا، واہ۔ اور دربار میں جب جانے لگے تو دروازے پہ وہی بزرگ وہی ڈنڈا لے کے کھڑا ہے واہ 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 جو بھنگ پلا رہا تھا، واہ واہ ڈنڈا لے کے کھڑا تھا، عبدالحق بھنگ پی لے نہیں تو جانے نہیں دوں گا۔ واہ واہ آپ نے فرمایا دیدار ہونا یہ نعمت ہے واہ۔ لیکن وہ شریعت ہے، واہ 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 دیدار نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، واہ، پیوں۔ لیکن شریعت ہے۔ واہ 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 نہیں میں نہیں پیوں گا، اس نے کہا نہیں پیے گا تو جانے بھی نہیں دوں گا، جی۔ نہیں جانے دیا۔ محفل ختم ہو گئی، صبح جب اٹھے بڑے پریشان تھے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کرے کیا، لہٰذا پھر روتے روتے دن بسر ہوا، آئی رات میں پھر لگی محفل، پھر گئے، فرمایا دیکھا وہی ڈنڈا لے کے کھڑا ہے، اس نے کہا پی لے ورنہ جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں پیوں گا کیونکہ مصطفیٰ نے اسے منع کر دیا، نہیں جانے دیا۔ اب آپ دوسرے دن بھی اسی طرح بے قراری کتنی ہوگی، روزانہ جسے دیدار ہو دیدار نہ ملے حال کیا ہوگا۔ اب آئی تیسری رات، اور تیسری رات جب آئی تو یہ گئے، اور جانے کے بعد پھر وہی ڈنڈے والا وہاں کھڑا تھا، جانے نہیں دیا۔ اب 3 دن ہو گئے، اب جو آپ نے رونا شروع کیا اس رونے کا اثر یہ ہوا کہ چوتھی رات آئی ہے، آپ جب اس محفل میں پہنچے ہیں، رات آئی ہے، محفل سجی ہے، اور جب وہاں پہنچے تو ڈنڈا لے کے وہی کھڑا ہے، کہنے لگا جانے نہیں دوں گا۔ لیکن آپ اندازہ فرمائیں، یہ میں کوئی افسانہ عرض نہیں کر رہا ہوں، سند کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مستند بات کر رہا ہوں۔ 3 دن یہ معاملہ ہوتا رہا، آج چوتھی رات ہے، اور جب اس نے ڈنڈا لے کے روکنا چاہا، رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آئی، صحابی سے یا کسی ولی سے کہا کہ 3 دن سے یہ میرے محبوب کو روک رہا ہے، ذرا اس کتے کو بھگا دے کہ عبدالقادر آ جائے۔ اللہ اللہ۔ اب یہ گئے، انہیں بھگا دیا، عبدالقادر اندر آئے، میرے آقا نے فرمایا شاباش ہو عبدالقادر، تو نے شریعت کی لاج رکھ لی، غلام ہو تو ایسا، وفا ہو تو ایسی، شریعت کا پابند ہو تو ایسا، متقی ہو تو ایسا، کمال کر دیا، نواز دیا مصطفیٰ نے۔ اب رات بسر ہوئی، صبح اٹھے اور شاگردوں سے کہا چلیں گے اس ولی کے دربار میں، اور وہاں پہنچے تو نہ کوئی بھیڑ تھی، نہ کوئی ملنگ تھا، نہ کوئی گھوٹنے پینے والا تھا، دروازہ بند تھا، ایک ہی آدمی کھڑا تھا۔ اس نے جا کر کے پوچھا وہ تیرا مرشد کہاں؟ اس نے کہا مجھے کوئی خبر نہیں۔ فرمایا ہوا کیا؟ اس نے کہا ہوا یہ، سب سے پہلے میں آیا، آ کے دروازہ کھولا، اندر سے کتا نکلا، بھاگ گیا، اندر کوئی نہیں۔ اندازہ فرمائے اس کو کہتے ہیں شریعت کی پابندی، یہ ہے مصطفیٰ سے وفاداری، اور یہ ہیں وہ جنہیں حضوری نصیب۔ واہ 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 واہ، بہت سبحان اللہ، سبحان، واہ واہ واہ، بہت واہ۔ یہ بات کس پہ آئی تھی معلوم ہے؟ واہ واہ، بات آئی تھی کہ ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ حضور کا دیدار کرتے ہیں، واہ واہ واہ، بے دیدار شک کرتے رہتے ہیں، بے شک، اور جو دیدار کرتے رہتے ہیں جی، تو ظاہر بات ہے اب مصطفیٰ کہاں ہے؟ واہ 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 واہ، اب مصطفیٰ ہیں اس کی چشم تر میں، واہ 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 واہ، جو سرکار مدنی میاں نے فرمایا تھا، واہ واہ، بڑے لطیف، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، واہ میرے، ہمارے حضور ہماری چشمے تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، مکان ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، مکان ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ واہ واہ، چاہنے رہتے ہیں، تو پھر ولی وہی بنتا ہے جس کی چشم تر میں بھی مصطفیٰ ہو، جس کے دل جگر میں بھی مصطفیٰ ہو، اور جس کے گھر کے کونے کونے میں مصطفیٰ ہو، اور یہ مصطفیٰ چاہیں تو جسم سے بھی آ سکتے ہیں، اور چاہیں تو مثالی شکل سے بھی آ سکتے ہیں، چاہیں تو روح آ سکتی ہے اور چاہیں تو نور آ سکتا ہے۔ سبحان سبحان، واہ، سنیے حدیث، ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، یہ بات چلی تھی کہ ماننے کی طرح ماننا، واہ، اور جو ماننے کی طرح مانتے ہیں وہی ولی بنتے ہیں۔ جی، اور کیسے مانے اس کے لیے میرے آقا نے فرمایا صحابہ نمونے کے طور پہ دے کے جا رہا ہوں، اصحابی کا نجوم بیائیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے ہیں، ان میں سے جس کسی کی اقتدا کرے گا
हिदायत याफ्ता हो जाएगा। वाह तो अब अगर मानने की तरह माना, कैसे माने? तो लो नाम अबू बकर सिद्दीक की तरह माने, फारूक आजम की तरह माने, उस्मान गनी की तरह माने, मौला अली की तरह माने, हसनैन की तरह माने, साद की तरह माने, सईद की तरह माने, सलमान फारसी की तरह माने, बिलाल हबशी की तरह माने, सुहैब रूमी की तरह माने, वाह, वाह, वाह। जलालुद्दीन रूमी की तरह माने, वाह, वाह, वाह। शाह भिटाई की तरह माने, वाह, वाह, वाह। आला हजरत की तरह माने, वाह। मखदूम सिमना की तरह माने, वाह, वाह। मोइनुद्दीन की तरह माने, वाह। और फिर माने तो किस तरह माने? वाह बदीउद्दीन दीन की तरह वाह वाह बहुत ये अच्छा है मानना, क्या कहने भाई वाह ये है मानना। बहुत अच्छा अगर मैं आपसे सवाल करूं, अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसे हमेशा होते रहते हैं वाह। और हमारे बुजुर्गों का तज़किरा कर दो यानी ये पूरी उफ्क भरी हुई है। वाह 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 ये जमीन आसमान के बीच में जो खला है ना, जी ये उनके तज़किरों से भरा हुआ वाह है। वाह 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 और आपने बदीउद्दीन की सीरत तो जरूर सुनी होगी, उनकी उम्र के बारे में, जी फिर खाना पीना, जी वो मुर्ग मुसल्लम खाते थे। ये जो बदीउद्दीन शाह जिंदा मदार थे ना, रोजाना मुर्ग मुसल्लम खाते थे, सुबह में हलवा, रात में बिरयानी। अल्लाह अकबर। जी आप 12 सुन चुके हैं, न खाना न पीना, वाह न खाना न पीना पीना, लिबास पे जरा भी कोई असर नहीं, वाह और उम्र सैकड़ों बरस। जी ठीक है। जी अच्छा, ये सब सुन करके मैं एक सवाल कर रहा हूँ वाह कि इतना सारा करते हुए उन्होंने किया क्या? वाह वाह उन्होंने क्या किया? वाह। तो जवाब एक ही आएगा, जी उन्होंने मुस्तफा जाने रहमत के दीन को फैलाया। उन्होंने इतनी तवील उम्र पाई, काम सिर्फ एक किया, दीन को फैलाया। और मैं बिल्कुल हक ब जानिब हूँ, इनकार नहीं, बेशक मोइनुद्दीन ने दीन फैलाया। वाह, वाह। लेकिन जरा मकनपुर शरीफ जा करके फिर देखें, वहां जाके जरा आंख बंद करके और फिर सोचें कि ये दीन जो यहाँ पहुंचा, कब पहुंचा, कौन लाया, किस हाल में लाया। वाह 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 एक सवाल फिर मेरे जहन में, जी जी आपके चिल्ले बड़े मशहूर हैं, जी कुछ तो बताते हैं लाखों हैं, जी 1400 का जिक्र तो इस हिंदुस्तान में आता है, वाह वाह और एक चिल्ला कम से कम 40 यानी दिन का, जी लेकिन 40 दिन का उसकी जिसी उम्र 60 बरस हो, 40 दिन का चिल्ला उसका होता, भाई उम्र के हिसाब से चिल्ला होता है ना। जी जी और आपकी उम्र जो सदियों पर मोहित है, तो चिल्ला भी 40 दिन का होगा, नहीं। हो सकता है 40 महीने का हो। वाह वाह आपने चिल्ले की, और ये यहाँ के चिल्ले, और आपने पूरी दुनिया में, पूरी रूए जमीन पर, पूरी रूए जमीन पर घूमे हैं, फिरे हैं, न खाना न पीना, चिल्ले पर चिल्ला। अब आप अंदाजा फरमाएं, इतनी शान वाले हैं, फिर ये चिल्ले क्यों, जी ये चिल्ला कशी क्यों की जा रही जी। है? मेरे पास जवाब एक ही है कि ये चिल्ला दीन के लिए था, वाह और कोई मकसद नहीं था। आपने जितने भी चिल्ले किए हैं, इसलिए नहीं कि नजराने मिले, इसलिए नहीं कि लोग माने, इसलिए नहीं कि हाथ पैर चूमे, उन्हें कोई परवाह नहीं थी, कोई माने न माने उन्हें कोई फिक्र नहीं थी, उन्हें कोई गरज नहीं थी। वो चाहते ये थे कि सारे परचम झुक जाएं और नबी का परचम सबसे बुलंद हो। माशा बेशक उन्होंने मेरे आका के परचम को बुलंद करके दिखा दिया, और ये आज भी बुलंद है और और कल भी बुलंद रहेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत अब आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, वाह ये वो शान वाले हैं, मैं तो, मेरा तो ईमान है, जी अगर चाहते ना तो 7 खंड के राजा बन जाते, वाह 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 सिर्फ इंडिया के नहीं, जी सिर्फ ईरान के नहीं, तुरान के नहीं, सिर्फ अरब के नहीं, अजम के नहीं, जी। इनको रब ने वो शान दी थी और जबान में वो तासीर थी। और दुआ का ये मामला था जी। कि अगर दुआ मांगते तो हफ्त अकलीम, 7 खंड की बादशाही किसके पास होती? वाह बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार के पास होती। वाह 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 और आप चाहते तो आपके होते हुए किसी में मचाल नहीं थी कि किसी मुल्क का बादशाह बन सके, वाह। लेकिन आपने बादशाही को ठोकर मार दी। वाह। फरमाया ये बादशाही मुझे नहीं चाहिए, मुझे दरे रसूल की गदाई चाहिए, क्योंकि इस बादशाही का हाल कुछ और है और दरे रसूल के गदा का हाल कुछ और है। उस दर के गदा भर देते हैं शाह ने जमाना की झोलियां। किसी बादशाह में ये दम नहीं है कि दूसरे बादशाहों की झोली भर दे, ये फकीरों में दम
ہے کہ وہ اگر چاہیں تو زمانے بھر کے بادشاہوں کی جھولی بھر دیں، اس در کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولیاں۔ مختار کا عالم، محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دعوانا